نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کا مرتبہ بیان فرمایا، فضیلت بیان فرمائی کہ انسان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان ہی کو خشکی اور سمندری راستے کے اندر سوار کیا، اور ایسے ہی اب تو ہوائی جہازوں کے اوپر بھی سوار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بڑی انسان کو فضیلت دی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے ساتھ تطبیق پچھلی آیت کے ساتھ یہ دی ہے کہ انسان پھر اس وقت کامیاب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا مقام قائم ہوگا، تو اس وقت اصل کامیابی ہوگی کہ اس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی، دماغ دیا، سمجھ دی اور بڑی فضیلت دی، لیکن قیامت کے دن پھر اسی وقت وہی انسان کامیاب ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو، اور ان میں سے ہر گروہ کے امام کو، مقتدا کو، پیشوا کو۔ اب یہ پیشوا کون ہیں؟ اس میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ہر نبی کی امت کو پکارا جائے گا، اور ہر نبی کی امت کا نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا۔ جس گروہ کے اندر نبی بھیجا گیا تھا اس نبی کو بھی اللہ رب العزت بلائیں گے، اور ان کے سامنے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے دین کا حق ادا کیا یا نہیں، جس کی تفصیل حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر پیچھے گزر چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، بس وہ خوشی خوشی اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اندر بیچ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر ایک دھاگا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ اس دھاگے کے برابر فتیلہ، اسی گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے وہ مراد لے کر بیان فرمایا کہ اس کے برابر ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو جس طرح کے اعمال کر کے آیا اس کو اسی طرح کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو بھی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دکھاتا پھرے گا، لیکن جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ چھپاتا ہوا پھرے گا اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا کے اندر اندھا رہا تو بس آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اندھے سے مراد یہ نہیں کہ جس کی آنکھیں نہیں دنیا کے اندر وہ قیامت کے دن بغیر آنکھوں والا ہوگا، بلکہ جو راستے سے بھٹکا ہوا رہا، گمراہ رہا، تو قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ گمراہی کے اندر پڑا رہے گا کہ ان کے پاس انبیاء اکرام آئے اور دین کی باتیں ان کو پہنچائی، دین سمجھایا، لیکن وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ وہ اندھے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا سمن امیٌ بکمن۔ تو اصل میں تو وہ بہرے گونگے اندھے نہیں ہوتے، لیکن دین کی سمجھ سے وہ بہرے گونگے اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس طرح وہ دین کی سمجھ سے اندھے تھے تو قیامت کے دن بھی اسی طرح بھٹکے ہوئے اندھے ہی ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ شرائط رکھی، اور بہت ساری شرائط کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ان میں سے 2 تذکرے ایسے ہیں جو ان کو راجح قرار دیا ہے مفسرین نے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ان غریبوں کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی راستے سے بھٹکا ہوا نہ ہو، کسی بھی بہانے سے وہ راستے میں آ جائے، وہ دین کے راستے پر آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تمنا کو دیکھتے ہوئے ایک طرح سے دل کے اندر بات آئی کہ میں اس طرح کر لوں تاکہ یہ بات سمجھ جائیں اور سدھر جائیں، اور یہ بڑے اگر سدھر گئے تو اس کے ماتحت اور بھی بہت سارے سدھر جائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ ہم آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 سال کی ہمیں مہلت دی جائے کہ 1 سال ہم اپنے بتوں کی پوجا کریں گے، ان کے سامنے نظر لے جو کرتے رہتے ہیں وہ کریں گے، اس کے بعد راہ راست پر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ ان کو 1 سال کی مہلت دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے کے اندر ڈال دیتے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کہ اس کو آپ کو اس کے علاوہ کسی اور باتوں کے اندر لے آتے، جھوٹ گڑواتے آپ سے، اور آپ کو اگر ان کی بات مان لیتے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے تنبیہ بیان فرمائی ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ، امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کو اعمال نامہ ملا دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، بس یہی لوگ ہیں کہ وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ایک دھاگے کے برابر میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی رہا اس دنیا کے اندر اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور راستے سے زیادہ ہی بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اور بے شک یقینی بات ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر جھوٹا کوئی دوسرا افتراء کر لیں۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو دوست بنا لیتے۔